بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاری و مسلم. ہم لوگ جو کتاب کا درس پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ کتاب 40 النووی ہے. امام نووی کی مرتب کی گئی 40 احادیث، اور آج 6ٹھی حدیث ہے. 5 حدیث اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ 6ٹھی حدیث آج پڑھنے والے ہیں. تو مختصر طور پر جو 5 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، جو بہت مشہور حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آدمی اللہ رسول کی یہ ہجرت کرے، یعنی کسی دین کام کے لیے جس کا مقصد دین ہو، تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور کوئی انسان اگر ہجرت کرے کسی دنیاوی امور کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب اسی کے لیے، یعنی کہ اس کا وہ عمل اسی کے لیے ہوا، یعنی کہ اس میں نیکی بول کر کے کوئی نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی دین اسلام پہ اس کو عمل کرنا دشوار ہے، تو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تاکہ دین اسلام پر عمل کرنے کا اس کو ایک موقع ملے، سہولت ملے، تو اس کے لیے وہ ثواب ہے. لیکن کوئی دنیاوی غرض سے، تجارت کے مقصد سے یا پھر کسی اور غرض سے اگر ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس کو وہ دینی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا عمل اسی کے لیے. دوسری حدیث جبریل کے نام سے ہم لوگ اس پڑھے تھے، جس میں جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیے. تیسری حدیث میں ہم لوگوں نے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس کو ہم نے دیکھا کہ اسلام کی 5 اہم بنیادیں کون کون سی ہیں. توحید، جیسے گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس طریقے سے رمضان کے روزے، پورے 5. یہ تیسری حدیث تھی. اس کے بعد چوتھی حدیث ہم لوگ دیکھے تھے کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں. یعنی کہ ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو اس کی پیدائش کب ہوگی، کب مرے گا، کب کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیا جو بھی چیزیں، 4 چیزیں اہم اس کی تقدیر کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ 5ویں حدیث بدعت کے بارے میں پڑھے تھے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پچھلے ہفتے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، اور بدعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی کہ بہت سے لوگ بدعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں یا پھر بدعت کی بہت ساری سبیل اور راستہ نکالتے ہیں. اس کا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل طور پر ہم نے اس کا احاطہ کیا تھا، اس کا تجزیہ کیا تھا. آج 6ٹھی حدیث ہے اسی کتاب کی. 6ٹھی حدیث ہے حلال و حرام کے سلسلے میں تقوی کا اہتمام کرنا. راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے والد جو تھے، ان کے والد 2 شادی کیے.
پہلی شادی جو کیے تو پہلی شادی کرنے کے کافی عرصے کے بعد دوسری شادی کیے، اور دوسری شادی جب وہ کیے تو دوسری شادی سے یہ نعمان بن بشیر جو صحابی ہیں یہ پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے ان کا شمار فقیہ صحابہ کرام میں، یعنی کہ جو دین کے بارے میں گہرائی، تفقہ فی الدین جس کو بولتے ہیں، فقہ الدین، دین کی سمجھ، حلال و حرام کی تمیز، ان مسائل میں جن صحابہ کرام کا نام آتا ہے ان میں سے ایک صحابی یہ بھی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں حلال و حرام کے بارے میں۔ اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایتیں اور بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، جیسے کہ اعدلوا بین اولادکم کے بارے میں، پھر میراث کے بارے میں کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، پھر وراثت کا بہت سارے احادیث ان سے مروی ہیں۔ اصل چیز جو بتانا اس میں یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، اس کا اگر ترجمہ پڑھ لیں تو بات واضح ہوگی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک کہ حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ سب چیز واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان مشابہ ہے، جس میں شک ہے یا پھر ملتبس ہے، صحیح سے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام کرے کہ نہیں کرے، یہ مشتبہ ہے کچھ چیزیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اور جو مشتبہ چیز ہے اس کو اکثر لوگ یعنی کہ جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبهات، تو جو شخص شک اور شبہ کی چیز سے بچ گیا، یہ اپنے آپ کو بچا لیا شک اور شبہ سے، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لی، یعنی کہ وہ محفوظ رہا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو انسان شک شبہ چیزوں کو استعمال کر لیا یا شک شبہ والی چیز میں پڑ گیا، گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کالراعی یرعی حول الحمى، کہ جیسے کہ ایک چرواہا جب اپنے بکریوں کو چراتا ہے تو اس کا ایک باؤنڈری ہوتا ہے اس کی کھیتی کا، کہ یہاں تک کہ میری کھیتی ہے، اسی میں سے میری بکری چرے گی۔ فرمایا حول الحمى، اور اگر یہ بکری اس باؤنڈری کے اگر قریب جا کر چرتی ہے تو عین ممکن ہے کہ بکری اپنی کھیتی کے علاوہ جو باؤنڈری کے بعد دوسرے کی کھیتی ہے اپنی گردن کو لمبی کر کے سامنے والے کی کھیتی میں سے بھی کچھ کھا لے۔ اپنے کھاتے کھاتے اپنی زمین کو چرتے چرتے اگر باؤنڈری کے پاس بکری گئی یا آدمی اپنی بکری کو کھیتی کے باؤنڈری کے پاس لے کر گیا تو وہ بکری چرتے چرتے ہو سکتا ہے دوسرے کے کھیت میں منہ ڈال دے اور اس میں سے بھی کچھ کھا لے، چر لے۔ فرمایا یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما، دیکھو ہر بادشاہ کی ایک کیا ہوتی ہے، ایک خاص جگہ ہوتی ہے، یعنی ہوتا نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ بھی لوگ جا سکتے ہیں، ہر کوئی کی انٹری الاؤ نہیں ہے، جس طرح آرمی میں ہوتا ہے کہ آرمی میں کچھ لوگ ہیں بس وہی لوگ جا سکتے ہیں، ہر آدمی عام آدمی نہیں جا سکتا ہے، تو بہت سارے جو ایریا ہوتے ہیں، تو ہر بادشاہ کا بھی ہر بادشاہ کا ایک نہ ایک اس طرح کا ایریا ہوتا ہے۔ الا وان حمی اللہ محارمہ، اور اللہ رب العالمین کا جو ایریا ہے یا پھر اللہ رب العالمین، مثال بیان کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو ایسا جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو جانا منع ہے، وہ کیا ہے، وہ حرام چیزیں ہیں، کہ حرام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب منع کردہ ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ جگہ میں جائے، یعنی وہ حرام کام کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں خبردار، الا وان خبردار انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے یا ایک کہہ لیجیے ایک حصہ ہے، کیا ہے، فی الجسد مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ سیدھا رہا، درست رہا، صحیح سالم رہا اور اس کی اصلاح کر لی گئی تو پورا کا پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جسم کا وہ ٹکڑا اگر
اس کے اندر بگاڑ آ گیا، فساد پیدا ہو گئی، تو پورا کا پورا جسم فساد اور بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ خبردار وہ جو لتھڑا ہے، وہ جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو یہ پوری حدیث اس کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو بہت سارے مسائل اس سے نکلتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حلال واضح ہے کہ جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تمہارے ہی لیے ہیں، یعنی کہ سب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا فرمائی اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے روکنا تھا، منع کرنا تھا، اللہ رب العالمین نے ان چیز سے منع کر دیا کہ یہ چیز مت کرو، باقی تمام چیزوں کو تم فائدہ اٹھاؤ۔ اس طریقے سے حلال چیزیں کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہر اعتبار سے حلال چیزیں واضح ہیں، لیکن جس سے منع کر دیا گیا، فلاں چیز مت پہنو، فلاں چیز مت کھاؤ، فلاں حرام ہے، لہٰذا اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ والحرام بین، اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا وہ بھی واضح ہے، وہ بھی حدیثوں کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے ہمیں بتا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کام کرے یا نہیں کرے۔ تو فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، تو اس مشتبہ چیزوں کو جس میں شک ہے اکثر لوگ یعنی کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ زیادہ لوگ نہیں جانتے یعنی کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو ان مشتبہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو علماء ہوتے ہیں مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، نئے مسئلہ کچھ پیدا ہوا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال و حرام کے درمیان سے کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو مستنبط کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کھا سکتے ہیں، فلاں فلاں کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہوگی، لیکن اگر وہ چیز پائی گئی تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو بہت ساری کنڈیشن کے طور پر علماء کرام ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ چیز کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ تو ایک اہم چیز اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے لا يعلمهن كثير من الناس، کہ اکثر لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ ان کے لیے مشتبہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ آپ کے لیے شک شبہ والا ہے، لیکن جو آدمی اس مسئلے کو جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے بارے میں شک شبہ میں نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ کام کرے نہ کرے، لیکن ایک آدمی کو یقین ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمانے کہ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں مسئلے میں نہیں جانتا ہے وہ اس معاملے میں شک شبہ میں ہے، مشتبہ میں ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العالمین ہر چیز کو واضح کر دیے، یہ حلال یہ حرام۔ جو مشتبہ چیز یا تو وہ حلال میں جائے گا کبھی یا کبھی حرام میں جائے گا، اگر کرنے کا ہوگا تو حلال میں اس کو شمار ہوگا، اگر نہیں کرنے والا ہوگا تو اس کا شمار حرام میں ہوگا۔ لیکن جو کہا گیا کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھ نہیں پائے یا نہیں پہنچ پائی بات، ان لوگوں کے لیے مشتبہ ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں ان کے لیے سب کچھ واضح ہے، حلال اور حرام، ان کے درمیان کوئی چیز شک شبہ میں نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور ایک اہم نقطہ اس میں نکلتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اب نہیں جانتے ہیں تو جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سوال جواب پوچھنا پڑے گا۔ فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو، پوچھو، اہل الذکر، علم والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے میں علماء کرام سے جو عوام کا ربط اور تعلق ہے، جو ان کا جو کنیکشن ہے، جو ربط ہے، اس کو بتایا گیا کہ نہیں جاننے والے آدمی جاننے والے سے رابطہ کرے اور علم کو حاصل کرے۔ تو لا يعلمهن كثير من الناس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اسے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی شبہ میں پڑ گیا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شک اور شبہ سے بچا لیا گیا، یعنی بچ گیا شک اور شبہ سے، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ کیونکہ بسا اوقات آدمی شک اور شبہ کے بنیاد پہ آدمی حرام کام کو حلال سمجھ لیتا ہے،
کہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے کہ حلال ہوگا، ہم وہ ایک شک ہے، یقین نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے حلال ہو، تو ہو سکتا ہے کہہ کر کے اگر آدمی اس کام کو انجام دے دے اور وہ انجانے میں وہ حرام کام کو حرام کہہ دے تو اس کا دین برباد ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا عمل خراب ہو گیا، اس کا وہ عمل برباد ہو گیا۔ تو اس لیے شک شبہ جہاں پر ہے، یا تو آپ اس کو مسئلے کو حل کیجیے کہ کرے کہ نہیں کرے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیجیے، نہیں کیجیے، نہیں کرنے میں یہ سیف سائڈ زیادہ ہے، نہیں کرنے میں زیادہ بہتر، لیکن ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس سے مسئلے کو حل کروا لیجیے، پوچھ لیجیے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی مسئلہ ہے، شک اور شبہ میں کب ہوتا ہے آدمی؟ مثال کے طور پر کوئی چیز ایک آدمی کے لیے مشتبہ ہے اور کوئی وہی چیز ایک آدمی کے لیے مشتبہ نہیں ہے، معلوم ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، صحابہ کرام میں ایک مرتبہ پہلے جو نماز کا طریقہ تھا، رکوع میں جب جاتے تو رکوع میں تطبیق کیا کرتے تھے، پہلے تطبیق کرنے کا حکم تھا۔ ابھی ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں دونوں ہاتھ کا ہوتا ہے گھٹنے پر، لیکن پہلے رکوع میں دونوں ہاتھ کو گھٹنے پہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہاتھ دونوں ہاتھ کو لٹکا دیتے تھے، ایک ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ کو رکھ دیتے تھے رکوع کی حالت میں۔ رکوع میں گئے، ہاتھ گھٹنے پہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہاتھ اسٹریٹ رہے گا اور ایک کے اوپر ایک لٹکا رہے گا رکوع کی حالت میں۔ لیکن یہ چیز جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور بات چیت کرنا اس آیت سے منسوخ ہو گئی کہ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، پہلے نماز میں بات چیت کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ فرما بردار بن کر کے کھڑے رہیے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز میں بات چیت بن، اب بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح کی یہ جو طریقہ تھا نماز میں، بہت سارے طریقے، وہ چیز کو ہٹا کر کے پھر منسوخ کر کے یہ چیز لائی گئی کہ اب ہاتھ لٹکا نہیں رہے گا بلکہ ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھا جائے گا رکوع کیا رکھا۔ تو یہ مسئلہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم ہوا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ نہیں، یعنی کہ یہ بات منسوخ ہو چکی، پہلے ہم لوگ کرتے تھے اب نہیں کرنا ہے، یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، لا یعلمون۔ تو ایک مسئلہ کسی چیز کے بارے میں کسی کو پتا ہو، وہ شیور ہے، اس پہ یقین ہے، لیکن ایک آدمی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہ میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحیح پرسن کی وجہ سے، اچھے آدمی یا پھر اعتماد والے آدمی سے اگر خبر ملے کہ نہیں وہ بات اب ختم ہو گئی، پہلے وہ تھا اب نہیں ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا موقف چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو علماء کرام میں اختلاف ہوتے ہیں، عقیدہ ٹھیک، منہج ٹھیک، ہر ایک چیز ٹھیک ہے، لیکن چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ کسی علماء سے پوچھے، بولیں گے ہاں ٹھیک ہے جائز ہے کر سکتے ہیں، لیکن وہی مسئلہ میں دوسرے علماء بولیں گے نہیں جائز نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ ہم نہ اس کو ایک طرح سے ہم غلط ٹھہرا سکتے ہیں، نہ ان کو ایک طرح سے پورے غلط ٹھہرا سکتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی دلیلیں ہوتی ہیں، اپنی مفہوم ہوتی ہے، اپنی جو تحقیق ہوتی ہے، اس کے بنیاد پہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اختلاف ہونے کی بہت ساری الگ الگ وجہ ہے کہ جن سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی، انہوں نے جس سے سن کر کے بتایا، جس سے پڑھا ہے ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، تو اس لیے دونوں کا موقف الگ ہو گیا۔ بہت سارے مسئلے ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں حرام ہیں، زنا، چوری، سب کو پتہ ہے، لیکن سود میں کچھ ایسی قسمیں ہیں جس میں شک ہوتا ہے کہ کرے کہ نہیں کرے۔ پے ٹی ایم، یو پی آئی کو یوز کر رہا ہے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں وہ چیز حلال ہے، لیکن چند ایسی چیزیں پائی گئیں اس میں کچھ دھوکہ ہو رہا ہے، یا سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا اس کو مال دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس کے مال کو کس کے ذریعے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ سب کنڈیشن کی وجہ سے، یہ سب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز بذات خود حرام نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اس کو حرام بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ویڈیوگرافی ہے اور فوٹو، اس میں بہت سارے علماء کرام کی رائے ہے، دو طرف گئے۔ فوٹو میں سب اتفاق ہے کہ حرام ہے فوٹو میں، لیکن ویڈیوگرافی میں کیا ہے؟ دو طرف علماء گئے، ایک طرف کبار علماء بڑے بڑے ہیں، دوسری طرف کبار علماء بڑے بڑے ہیں۔ اب دونوں نے اپنے اپنے
نے اس میں فتوے دیے. اب بیچ کے جو راستہ نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ چیز استعمال کہاں ہو رہی ہے. استعمال پر اس کا ڈپینڈ ہوگا. اگر اسی ویڈیو کو، اسی موبائل کی جو ویڈیو، اس سے ہم غلط چیز استعمال کر رہے ہیں، یا غلط چیز ہم کچھ شوٹ کر رہے ہیں، یا غلط ہم ویڈیو لے رہے ہیں جو جائز ہے یا حرام ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائے گا. یہی چیز اگر ہم کسی دینی مسئلے کے لیے دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو وہی چیز حلال ہو جائے گا. چھری ہے، اگر چھری سے ہم پھل کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے. اگر اسی چھری سے کسی کو ہم قتل کر رہے ہیں یا کسی کی ہتیا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، چھری اور چاقو کا استعمال حرام ہو جائے گا. تو چیز بذات خود بنفس نفیس درست ہوتا ہے. موبائل کا استعمال کرنا صحیح ہے، لیکن اگر غلط چیز میں استعمال کرتے ہیں تو موبائل کا استعمال کرنا حرام ہو گیا. اگر اس میں صحیح چیز استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز حلال ہو گئی. تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں اور کچھ حلال چیزوں کی وجہ سے کچھ چیزیں. تو کنڈیشن دیکھا جائے گا اصل کس وجہ سے حلال ہے، کس وجہ سے حرام. بس ذات پہ، سامان پہ آدمی کو فتوی لگ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کھانا ہے، بریانی کھانے کی چیز ہے، بنایا گیا، کھائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اسی بریانی پہ اگر بریانی کے اوپر ایسا کام کیا گیا ہو جو شریعت کے مطابق نہ ہو، اس پہ کچھ ایسا چیز پڑھ دیا گیا ہو، یا کچھ ایسے کلام پڑھے گئے ہو، یا کچھ بات اس میں پڑھی گئی ہو، یا کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو جو مقصد شریعت میں نہیں ہے، تو کھانا تو حلال ہے، لیکن جس وجہ سے بنایا گیا اس کے حرام ہونے کی وجہ سے یہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. ایک کیک ہے، کیک کا کھانا صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اگر اسی کیک کو غیر مسلم کی مشابہت کرتے ہوئے آدمی اپنے برتھ ڈے سیلیبریشن پہ اگر اس کیک کو خرید کر لاتا ہے، اس موقع سے لاتا ہے، تو اس موقع سے آنے کی وجہ سے وہ کیک کھانا جائز نہیں ہوا. لیکن کیک تو حلال ہے، لیکن جس وجہ سے یہ کیک لایا گیا یا بنایا گیا وہ کیک کھانا جائز نہیں ہوگا. تو اسی لیے چند چیزوں کی وجہ سے چند چیزیں حرام ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو حلال کر لے یا کسی چیز کو حرام کر دے. اگر کسی چیز میں شک ہے تب بھی وہ ادھر ادھر نہ جائے، اور اگر کسی چیز میں اس کو شک ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو آدمی ہر عالم سے پوچھتا ہے. اگر میرے مطلب کا ہے، ہم کو دل کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے، تو ہم ہر عالم سے پوچھیں گے. کوئی تو اس کو حلال بول دے، یہ حرام بولے، یہ بھی حرام بولے، یہ بھی حرام بولے. پھر ہم اس کے علاوہ اکثر علماء کرام سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک عالم بھی ہم کو حلال بول دے تاکہ میرا مطلب کا بات نکل جائے. تو یہ کیا ہے، یہ کسی حرام چیز کو زبردستی کا حلال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں تھا. دلیل قرآن کی جو آیت ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیے تھے کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، پیچھے مسئلہ ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کر لیں، گرچہ وہ اپنے اوپر ہی کیوں نہ. اور لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا، کہ اپنی زبان سے ایسے ہی تم کوئی حلال چیز کو حرام مت کہہ دو یا حرام کو حلال مت کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو اس کے بارے میں گرفت ہوگی، اس کے بارے میں پکڑ کیا جائے گا قیامت کے دن. تو انسان اپنی زبان سے بھی بغیر علم کے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کہہ دینا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اس پہ غور و فکر تحقیق کے بعد آدمی کسی چیز کو بمشکل حلال و حرام کہہ سکتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے مسائل ہیں جنہیں کبار علماء خاموش رہتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، معاملات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اسی مسئلے کو ایک عام آدمی، عوام الناس میں سے ایک عام آدمی دھڑلے سے بے باکی کے ساتھ حلال حرام کہہ دیتا ہے، جائز ناجائز کہہ دیتا ہے. یہ کیا ہے، بہت حساس موضوع ہے، اس پہ دھیان دینا چاہیے. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے. شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا حرام،
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شرک کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہے اور تمہارا وہ بات کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایسی چیزوں میں ہم زبان کھول دیں جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آ گئے کہ آدمی چراگاہ کے قریب نہ جائے، یعنی کہ سامنے والے کا چراگاہ ہے، کھیتی ہے، اگر اپنی جانور کو اپنے باؤنڈری کے پاس لے جا کر کے چرا رہا ہے تو وہ سامنے والے کے کھیتی میں منہ ڈال سکتا ہے، خیانت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ اسی طرف بیچ بیچ میں رہ کر کے اپنے چارے کو کھانا کھلاؤ۔ مثال دیا جاتا ہے، یعنی تم جہاں حرام ہو رہی ہے تو حرام کے قریب مت جاؤ بلکہ اس کے دور رہو۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ جب دجال آئے تو دجال سے کیا کرنا ہے؟ ہاں، جا کے مناظرہ تو نہیں کرنا کہ جا کے اس سے مناظرہ کرو اور تم بہت ایمان والے، یعنی آدمی کو اپنے ایمان کے اوپر اتنا بھی زیادہ اس وقت یقین کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا دجال کو دیکھو تو بھاگو۔ اب ہم لاکھوں ایمان، کروڑوں بہت پکی ایمان والے ہوں، اگر ہم نہیں بھاگتے ہیں تو ہم اس میں پڑ جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صرف دجال کو دیکھنا، دیکھ کر کے فوراً بھاگنا، ایسا نہیں کہ ہم جا کے چلو اس کے پاس دیکھتے تو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ قریب جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب اللہ رب العالمین رکھے تو کیا حکم دیے؟ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، ایسا اللہ نہیں بولے وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ آپ دونوں اس درخت سے کچھ مت کھائیے، نہیں، کھانے سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے وَلَا تَقْرَبَا قریب بھی مت ہوئیے، کیونکہ اگر قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کھانے کا من کر جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اب زنا کے قریب بھی مت جائیے، یعنی زنا کے قریب، زنا پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ہوتی ہے عام طور پہ؟ مرد اور عورت کا اکیلے میں ملنا، اکیلے میں تنہائی اختیار کرنا، ایک کمرے میں ہو یا ایک کار میں ہو۔ اس لیے جو آدمی جو اولا کیبس وغیرہ چلاتے ہیں، اگر کوئی اکیلی لڑکی کو سوار کرنا ہے، آپ پیچھے بٹھا کر کے آپ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کو بھی جائز نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ایک کار پورا پیک ہے، ایک کار جب پیک ہونا اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے بازو یا آپ کے پیچھے والے سیٹ میں ایک لڑکی اکیلی غیر محرم میں بیٹھی ہو، یہ ایک روم کی طرح ہے، ایک کمرے کی طرح ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ بھی اگر ایک عورت تنہا گاڑی بک کرتی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اس کو آپ لیں، اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، کوئی مرد ہو یا دوسرے لوگ ہو تو آپ جائز ہے۔ تو ایسا ماحول ہی کریٹ کرنے سے روک دیا گیا، لا یخلون، کہ مرد اور عورت خالی میں تنہا نہ ملے، اگر ملیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو اسی لیے زنا سے دور کرنے کے لیے مرد و عورت کو اکیلا ملنے سے ہی روک دیا گیا، تاکہ نہ ملیں گے نہ زنا کا ماحول کریٹ ہوگا۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جائیے۔ اس کے آگے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، باؤنڈری ہے، یہاں تک رہنا ہے، اس کے آگے حرام ہے، من نہیں جانا۔ تو اللہ نے کہا فَلَا تَقْرَبُوهَا، جو باؤنڈری ہے حلال و حرام کے بیچ کی جو بیریئر ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا، دوسرے پارے میں دوسری جگہ فرمایا کہ اس کو کراس مت کرو، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کو تجاوز مت کرو۔ شیخ ظفر الحسن مدنی بنگلور میں جب آئے تھے 4 مینار مسجد میں، تو وہ جب درس دے رہے تھے تو ایک مثال بیان کیے تھے، ایک واقعہ بیان کیے تھے کہ ایک مؤذن مسجد کی چھت پر اذان دینے کے لیے گیا، اور اس وقت مائک وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، چھت پہ لوگ جا کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ اذان دینے گیا تو سامنے کسی گھر کی کوئی عورت تھی جو کرسچن تھی، عیسائی تھی، وہ اذان دینے کے لیے گیا۔ تو اذان دینے کے بعد وہ لڑکی شادی کے لیے دعوت دیتی ہے، اور شرط کیا ہے کہ ہم آپ سے شادی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کرسچن بننا پڑے گا۔ اب مؤذن صاحب جو تھے وہ سوچے کہ ہم اس لڑکی سے، عورت سے شادی کر لیتے ہیں اور کرسچن بن جاتے ہیں، اور کل پھر ہم مسلمان بن جائیں گے۔
پہلے تو مسلمان ہیں، ابھی وہ کرسچن بنیں گے، شادی کریں گے، پھر واپس کلمہ پڑھ لیں گے، ان کی سوچ یہ تھی. تو وہ جب کرسچن ہونے کے بعد شادی کیے، لہٰذا پہلی رات ہونے سے پہلے ہی پہلے ان کی وفات ہو گئی، انتقال کر گئے. کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، جو لائن بیریئر کیا ہوا ہے، اس کو پار مت کرو. مسلمان اللہ نے بنایا تو مسلمان ہی رہو، اگر اس سے ہم پار کرتے ہیں تو واپس آنے کی گارنٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، نہیں پتا. تو فلا تعتدوها، آپ کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. سامنے والا دنیا کچھ بھی ہم کو آفر کرے یا کوئی بھی جاب دینے کی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک مثال تھی. تو فلا تعتدوها، اس کو کراس نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز برائی سے اور شک شبہ سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ بری صحبت کو چھوڑ دینا. اگر آدمی کسی برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ برائی کو چھوڑنے کے لیے آدمی برا سنگت بھی چھوڑ دے، اس جگہ کو بھی چھوڑ دے. وہ دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ 99 قتل کرنے کے بعد پوچھا ایک آدمی سے میرا گناہ معاف ہوگا؟ کہا کہ نہیں. ان کو بھی قتل کیا 100. پھر کسی عالم کے پاس گئے تو عالم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو. پھر کیا مشورہ دیے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ علاقہ چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جاؤ جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں. تو یہ وہاں سے نکل گئے. تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے یا گناہوں سے دور رہنے کے لیے اپنے برے ساتھی کو چھوڑنا، اور برے ماحول، جس ماحول میں وہ گناہ کرتا تھا، وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ گلی، وہ کوچہ جہاں وہ قتل کرتا تھا، جہاں وہ شراب پیتا تھا، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک اچھی بستی، ایک نئی نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا. تو لوگ وہاں جیسی گئے، راستے میں ملک الموت آ گئے اور ایک بارش زیادہ ہوا اور وہ جنتی ہو گئے. تو اس لیے برائی کو چھوڑنے کے لیے، شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے برے لوگوں کی صحبت کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک چیز میں شک شبہ کیا، دوسرے میں شک شبہ کیا، بعد میں پھر ارے حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہاں تک آتے آتے ارے اتنی صحیح ہے، ضعیف ہے، سب حدیث کو چھوڑو. حدیث کو لے کے کیا کریں گے؟ اس میں ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پتہ بعد میں لکھی گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر دی ہو. اب حدیث کا انکار کرتے کرتے پھر صحابہ نے ارے صحابہ کرام لکھے، صحابہ کرام میں اتنا جھگڑا ہوا، صحابہ کرام میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، صحابہ کو بھی چھوڑو. تو ایک ایک کر کے آدمی اسلام کے دائرے سے نکلتے 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 اسلام کے باہر فلا تقربوها فلا تعتدوها، اسلام کی لائن کو جو ہوتا ہے کراس کر جاتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حرام چیزیں اور شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیں، یا پھر اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ کر کے آگے قدم بڑھائے. حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ دل. اگر وہ ٹھیک پورا جسم ٹھیک، وہ خراب تو پورا جسم خراب. کیوں؟ کیونکہ دل تمنا کرتا ہے. بتا دیے گئے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے مشتبہ ہے، جس کو پتہ نہیں اس کے لیے مشتبہ ہے، کرے کہ نہیں کرے. لیکن دل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو حرام کی طرف اکسائے گا یہ کر لے، یا شبہ کی طرف اکسائے گا کہ ارے ہو سکتا ہے حلال ہو یا حرام ہو، کر ہی لو نا. تو جتنا آدمی عمل کرتا ہے یا انسان کے ذہن میں جو سوچ فکر آتی ہے، یہ سب کا مدار، سب کا دار و مدار کیا ہے؟ دل. اس لیے کہا گیا کہ حلال میں رہنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا دل کو چیک کر لے آدمی، وہ حلال پہ رہے گا. دل کو چیک کر لے گا تو حرام سے بچ جائے گا، اور دل کو چیک کر لے گا تو مشتبہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرما دیں گے. اس لیے اعمال کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے، ایک انسان کی اصلاح کے لیے جو چیز میٹر کرتا ہے وہ دل. اور دل کب صاف ہوگا؟ توحید سے، ایمان سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں ان سے ہمارا دل کی اصلاح ہوگی. یہ بنیاد ہے. اسی طریقے سے بات یہاں پر ختم ہوئی، اور اہم چیز آخری بات کہہ کے بات ختم کروں کہ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، انما ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایمان کا زیادہ ہونا اور ایمان کا کم ہونا یہ انسان کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان کا دل، طبیعت نیکی کی طرف گیا، ایمان بڑھ گیا۔ انسان کا ذہن، طبیعت حرام کی طرف، شک و شبہات کی طرف گیا، ایمان کا لیول گھٹ گیا۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایمان کو بڑھائے رکھنے کے لیے انسان کی طبیعت کو ٹھیک رکھنا پڑے گا تاکہ وہ حلال چیز میں رہے، حرام چیز سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ خود بھی اور تمام لوگوں کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ سبحانہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ٹھیک ہے، بنا لیں گے اس کے بعد۔